اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بدر التمام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الظلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب دار السلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبدنیای و آخرتی خذ بیدی فانت معتمدی و مستندی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ بلسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی لیکن ہدایت کے درجے رہ گئے ہیں. اس کو پہلے تھوڑا سا سن لیں کہ کافر کے حق میں ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اس کو اسلام کی توفیق ہو جائے، مسلمان ہو جائے. کافر کے حق میں ہدایت کا یہ معنی ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے یا اللہ ہدایت دے اس کو، تو پھر کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جائیں. اور جو مسلمان ہے، بے عمل ہے یا فاسق و فاجر ہے، تو اس کے حق میں ہدایت کا درجہ یہ ہے کہ وہ نمازی بن جائے، توبہ کر لے، متقی پرہیزگار بن جائے. اور ایک عالم دین کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ کئی لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں پر دین پر ان کا عمل نہیں ہوتا، تو ایسا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فلاں عالم دین تو ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر باعمل ہے تو اس کے لیے ہدایت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد گزار بنا دے، چاشت، اشراق، اوابین کے نفل عبادت کی طرف اس کا رخ ہو جائے، اور اپنے آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، تو پھر وہ نفلی عبادت کر کر کے اللہ کے قریب ہوگا. کیونکہ حدیث قدسی ہے، نفلی عبادت کر کر کے بندہ میرے قریب ہوتا ہے. تو ایک دن تہجد نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ اس کو معمول بنا لے. تہجد، اشراق، چاشت، نفلی عبادت کی طرف مشغول ہو. تو اگر کوئی اسی طرح کا باعمل ہے، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، وابین پڑھتا ہے، تو اس کے حق میں ہدایت کا معنی یہ ہوگا کہ جو اوپر والا درجہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے قرب والا، اس نفلی عبادت میں اس کو اپنے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں. کیونکہ پہلے ریاضت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے. تو ایک ولی اللہ یا عالم باعمل کے حق میں ہدایت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وصل کی راہ دے اور اللہ تعالیٰ مشاہدے کے قریب کر دے. اور ایک ولی کامل ہو، اس کے حق میں ہدایت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا درجہ بلند کر کے اپنا مزید قرب عطا فرما دے کہ وہ بھی مشاہدے کے قابل ہو جائے. پھر مشاہدہ کے بعد اس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں ہے. جب مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں حضوری ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ سرکار کی کچہری لگتی ہے، اور اس کچہری میں
تمام اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اس کچہری میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہر رات وہ کچہری لگتی ہے تو جس میں تمام اولیاء کرام حاضر ہوتے ہیں، تو وہ سرکار ان کو ہدایات دیتے ہیں کہ تم نے کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے دین کی ڈیوٹی دینی ہے۔ تو سرکار کی ہدایات پر وہ عمل کرتے ہوئے پھر وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور محدث ابدالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فارغ ہو کے رات کو گئے تو آپ لیٹ گئے، سارے دن کے تھکے ہوئے تھے۔ تو ہم تینوں بھائی، رضوی صاحب بھی، شادی صاحب بھی اور میں بھی جاگ رہے تھے، اور کچھ فاصلے پر آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضور محدث ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی کوئی آواز بلند ہوئی سوتے میں۔ ہم پریشان ہو کے جمع ہو گئے کہ خیر ہو، پتہ نہیں کیا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ جب ہم دوڑ کے آئے نا تو پھر آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حضور آپ کی کوئی آواز بلند ہوئی، تو ہم ڈر گئے، خیر ہو۔ آپ نے فرمایا کچہری لگی ہوئی تھی تو ذکر ہو رہا تھا، میری آواز بلند ہو گئی ہوگی۔ سبحان۔ تو یہ ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں، جس قسم کا طبقہ ہوگا اسی قسم کی ہدایت ہوگی، اور جب ہدایت ملتی ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ کافر ہو تو مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو، بے نمازی ہو، بے عمل ہو، فاسق و فاجر ہو، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ اس کے حق میں ہدایت ہوگا۔ اور اگر کوئی نمازی ہے تو اس نمازی کے اندر، کیونکہ کچھ نمازیں خشک ہوتی ہیں، کچھ نمازیں تقوی والی ہوتی ہیں، تو نماز کے بھی بڑے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، تو نمازی آدمی کے حق میں توبہ کی توفیق ہو کے تو پھر اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ نمازی تو ہے لیکن دنیا دار نمازی ہے، اس کے حق میں ہدایت یہ ہے کہ اس کا رجوع اللہ رسول کی طرف ہو جائے۔ اور اگر عالم دین ہے، بے عمل ہے، اس کے حق میں ہدایت کا درجہ یہ ہے کہ وہ روحانیت کی طرف مائل ہو، باعمل ہو جائے اور روحانیت کی طرف مائل ہو۔ اور اگر کوئی روحانی شخصیت ہے تو اس کے حق میں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دے، ولایت کے جو درجات ہیں ان کے اندر ان کو داخل فرما کے تو درجہ بدرجہ بلندیاں عطا فرمائے، رفعتیں عطا فرمائے، تو پھر تہجد گزار ہو جائے، چاشتی اشراق اوابین کے نفل پڑھے، شکرانے کے نفل پڑھے، توبہ استغفار کے نفل پڑھے، نبی پاکوں کے نام کے نفل پڑھے۔ اور اگر اس طرح کا ہے پہلے عالم دین کو جو تہجد گزار ہے، تو پھر اس کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، اور اپنے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ تو جب قرب نصیب کرتا ہے تو پھر مشاہدہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ لب ببینی گوش بندو چشمہ بندو ہوش بند، گر نہ بینی نور حق بر ما بخند۔ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر کے جہان سے آنکھیں بند کر لے، دنیا کو نہ دیکھے، آنکھیں بند کر لے، دنیا کی نہ سنے، کان بند کر لے، اور ہوش حواس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے، تو آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جائے، تو
آہستہ 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 اگر اللہ تعالیٰ کا نور اس کو دکھائی نہ دے تو پھر ہمارا مذاق اڑانا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے آنکھوں کو بند کرنا، دنیا سے اپنے دل کا رخ موڑ دینا، اللہ رسول کی طرف آنکھیں لگا کے مراقبہ کرنا، آنکھیں بند کر کے مراقبے میں باہر کی آواز نہیں سنی جاتی، اندر کی آوازیں سنتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور اہل دنیا کا حال یہ ہے کہ سامنے لٹکائی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی۔ لیکن اہل تصوف کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی۔ یہ ہوتی ہے ہدایت۔ ہدایت کے بہت سارے درجے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ولی اللہ کو ہدایت دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشاہدہ کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے نا، یہ چند چیزیں ہدایت کے درجے، یہ آپ خود نوٹ کر لینا۔ لیکن آگے الف لام میم کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور الف لام میم انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات قطع سے بنا ہے۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، علیحدہ کرنا، یعنی الف ایک لفظ سے لیا گیا ہے، لام دوسرے لفظ سے لیا گیا ہے، میم تیسرے لفظ سے لیا گیا ہے۔ تو اس سے جو مراد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ محبوب اور محب کے درمیان راز کی بات ہے۔ محبوب اور محب کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز کی بات ہے تو وہی جانتے ہیں۔ تو اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص چند اولیاء کے علاوہ الف لام میم کی مراد کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام لانے والے بھی نہیں جانتے۔ جب جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ پیش کیے، جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے الف، سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا لام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا میم، تو میرے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا میں سمجھ گیا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول، محبوب اور محب کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ یہ جو دنیاوی محبوب ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے راز ہوتے ہیں، مثلا نظر سے ملاقات کرنا۔ نظریں بڑا کچھ کہہ دیتی ہیں، نظر میں ملاقات ہو جائے، یہ خاص ملاقات ہوتی ہے۔ جی، ایک کوٹ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، سبحان اللہ۔ تو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے جی الف لام میم کی مراد کو نہیں جانتا، تو پھر یہاں سے سوال اٹھتا ہے ہر ذہن میں کہ اگر اس کی مراد کو نہیں جانتا تو اس کو نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، وہ تو جانتے ہیں نا، تو اس لیے جن کی طرف نازل کیا گیا ہے جب وہ اس کی مراد کو جانتے ہیں تو پھر یہ محبوب اور محب کے درمیان کوئی اشارے ہیں،
راز کی بات ہے جو ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی۔ تو اس کا شروع میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کے شروع میں ہی الف لام میم، تو عرب والے جو ہیں، مکہ پاک والے، مدینہ پاک والے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں عرب، اور دوسرے ہیں عجم، دوسرے اجمی ہیں، ہم عربی ہیں۔ تو عرب کا معنی ہوتا ہے زبان والے، بولنے والے، عجم کا معنی ہوتا ہے گونگے۔ اس لیے یہ جو جانور ہیں جو انسانوں کی طرح کلام نہیں کر سکتے، ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ عجم ہے۔ اس کی جمع ہے عجما، گونگے، بے زبان۔ یعنی عرب والے کہتے ہیں کہ زبان اصل میں ہماری ہے، کیونکہ عربی کی لغت بہت زیادہ وسیع ہے۔ انگلش، فارسی، اردو، یہ عربی کے مقابلے میں یہ تو چھوٹی چھوٹی لغتیں ہیں۔ اصل میں عربی کی جو گرامر ہے آپ کو پتہ ہے، باقی زبانوں میں 6 سیغے ہوتے ہیں، تو عربی میں 14 سیغے ہوتے ہیں۔ عربی بہت وسیع لغت ہے، اور پھر اس میں جو ہفت اقسام ہیں، پھر ان کے اندر جو تعلیلیں ہوتی ہیں، یہ بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے، دوسری زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اصل میں اہل لسان ہم ہیں، باقی سب گونگے ہیں۔ تو ہے بھی حقیقت، عربی کے مقابلے میں دوسری زبانیں ذرا محدود ہیں، ان کی لغتیں محدود ہیں۔ تو الف لام میم اس لیے لگایا گیا کہ جو لوگ خود کو عرب اور اہل لسان کہتے تھے اور قرآن پاک کو کہتے تھے کہ یہ ایک مجنون کا کلام ہے، تو قرآن پاک کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ تو الف لام میم پہلے لگانے کا مقصد، ایک مقصد تو یہ ہے کہ محبوب اور محبوب کے درمیان اشارات ہیں، کوٹ ورڈ ہیں، تو یہ وہی بہتر جانتے ہیں، ان کے سوا کو نہیں جان سکتا، کیونکہ جس انداز میں دین کا کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اشارات فرمائے ہیں، پھر محبوبوں کے اشارات جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں۔ تو الف لام میم شروع میں اس لیے لگایا کہ تم بھی اہل لسان ہو، تم کہتے ہو کہ دوسرے گونگے ہیں، زبان تو ہماری ہے، اب بتاؤ پھر یہ الف لام میم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا نا فاتو بصورت من مثلہ، قرآن پاک کے بارے میں تم مشکوک ہو تو پھر قرآن پاک جیسی کوئی ایک چھوٹی سی آیت ہی لے آؤ، الف لام میم جیسا کوئی لفظ ہی لے آؤ۔ لیکن سر جوڑ کے بیٹھے رہے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، سر جوڑ کے بیٹھے رہے، پر قرآن پاک کی مثل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی ہے، عربی کی مثل اگر تم کلام نہیں لا سکتے تو ہماری مادری زبان عربی ہے، تو قرآن کی مثل اگر عربی نہیں لا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ کلام بھی معجزہ ہے، یہ کلام بھی کلام الہی ہے۔ تو کلام الہی کہاں اور تمہاری عربی کہاں؟ تو اس لیے قرآن پاک کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک مجنون کا کلام، ایک دیوانے کا کلام، یا اس قسم کی شکوک و شبہات چھوڑنے کی بجائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو جس الف لام میم کا قرآن پاک کے پہلے لفظ کا تم معنی نہیں جانتے، تو پھر قرآن پر اعتراض کرنا چھوڑ دو، جب تم اس اہل ہی نہیں ہو تو پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اس بات پر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، عربی ہو گئے جو قرآن پاک پر اعتراض کرتے تھے کہ جب قرآن پاک کے پہلے لفظ کا معنی ہی تمہیں نہیں آتا تو پھر قرآن پر اعتراض کرنا ہی چھوڑ دو، جب وہ اتنی فصاحت و بلاغت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے تم وہاں پر نہیں پہنچ سکتے،
تو اس کا مقابلہ چھوڑ دو، اس کا انکار چھوڑ دو، سر تسلیم خم کر دو۔ اچھا جی، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ قریب ہے، یہ بعید ہے؟ حاذا قریب کے لیے اور ذالک بعید کے لیے ہے۔ حاذا ہی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں ذالک، اور حاذا کا معنی یہ چیز، ذالک کا معنی وہ چیز، یہ دور کا اس میں اشارہ ہے، لیکن ہے قرآن پاک ہماری گود میں، تو اس کو ذالکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ذالک الکتاب، کتاب تو ہمارے پاس ہے، ہماری گود میں ہے، تو اس میں اشارہ بعید کا کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ عظمت کی بلندیوں کو بھی پار کر چکا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ والے کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ خانقاہ ڈوگرہ میں ہے، اور سعودیہ والے کہتے ہیں کہ یہ سعودیہ میں ہے اتنا بلند، روشنی اس کا فیض ہر جگہ پر پہنچ رہا ہے، تو جب وہ اتنی بلندی پر ہے تو اسے کہیں گے ذالک الشمس، وہ سورج، حالانکہ پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے، تو پھر اس کو عظمت کی بلندیوں پر جب ہو تو پھر اس میں اشارہ بعید ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اتنا بعید ہے کہ انسان کی فہم و فراست، اس فصاحت کی، عربی لوگ بڑے فصیح تھے، فصاحت ان کا ایک خاصہ تھا عربیوں کا، لیکن قرآن پاک کی فصاحت کے سامنے وہ بھی گونگ تھے، حیران تھے، اس لیے کہ قرآن پاک کی فصاحت بھی معجزہ ہے، تو انہیں تسلیم کرنا پڑا، سر تسلیم خم کرنے پڑے، اور قرآن پاک کا اسی لیے وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو عظمت کی بلندیوں پر ہونے کی وجہ سے ذالک اس میں اشارہ لگایا گیا ہے، تو مراد اس سے یہی ہوگا کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے عظمت کی بلندیوں کو اس قدر چھو چکا ہے کہ انسانوں کی جو فصاحت بلاغت ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت بہت بلندی پر ہے، اسی لیے یہ معجزے کی حد تک ہے، قرآن پاک کی فصاحت بھی معجزہ ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب، اور ذالک کتاب بون نہیں کہا، اوپر الف لام لگایا گیا ہے، الف لام تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ خاص کتاب جو آسمانوں سے آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لا ریب فیہ، لا نفی جنس ہے، اس کا معنی یہ نہیں کریں گے اس میں شک کوئی نہیں، اگر شک کوئی نہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شک ہونا ممکن ہے لیکن ہے کوئی نہیں، لیکن شک کی جگہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت البرکت نے جو اس کا معنی کیا ہے لا ریب فیہ کا، کہ یہ شک کی جگہ ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں، یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن پاک میں شک کوئی نہیں، یہ کہیں گے کہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں۔ جب بھیجنے والا خدا ہو، لانے والے جبریل علیہ السلام ہوں، اور قلب مبارک پر نازل ہو، تو پھر لانے والا جبریل بھی بے عیب، بھیجنے والا خدا بھی لا ریب، تو جس ہستی پر نازل ہوا وہ بھی بے مثل اور بے مثال، تو پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بدعقیدہ لوگوں نے اس کا معنی کیا کہ اس میں شک کوئی نہیں، یعنی امکان ہے پر شک کوئی نہیں،
لیکن ترجمہ اعلیٰ حضرت والا ہے کہ اس میں گنجائش ہی کو نہیں شک کی، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کتاب میں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، صرف متقین کے لیے۔ ہدایت کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کا معنی چلا اور دکھا، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ابو جہل متقی تو نہیں تھا، اس لیے اس نے ہدایت نہیں حاصل کی، لیکن جو اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا، یہ ہدایت دی قرآن نے ابو جہل کو، لیکن اس نے قبول نہیں کی۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، راستہ دکھا دینا، راستے پر چلا دینا۔ قرآن سنتا تھا ابو جہل، ان آیتوں کو اپنی زبان سے دہراتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، پھر اس میں شک بھی کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے راہ دکھا دیا ابو جہل کو، مگر ابو جہل نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اگر ہو رستے پر چلانا تو قرآن پاک ہدایت والوں کو رستے پر چلاتا ہے۔ متقین کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، یعنی منزل مقصود ہے صراط مستقیم، اس پر چلا دینا۔ قرآن متقیوں کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو قرآن پاک راستہ دکھاتا ہے۔ تو راستہ دکھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی اس راستے کو قبول ہی نہ کرے، اس راستے پر چلنا گوارا ہی نہ کرے، تو اس لیے یہاں دونوں معنی ہوں گے۔ راستہ دکھانا کفار کے حق میں، اور متقیوں کے حق میں ہے چلانا، راستے پر چلا دینا۔ مومن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کو چلاتا ہے اور کافروں کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ وہ متقی نہیں تھا۔ متقی کا معنی، ایک معنی ہوتا ہے نیک نیت، ایک معنی ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری والا، لیکن متقین کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے آگے جو بیان کیے ہیں وہ کل شروع کریں گے کہ متقی کن لوگوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ لکھیں پھر